نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ اہم معاملات کے اندر جب بھی وہ کسی سے کرتا ہے تو وعدہ لیتا ہے، عہد کو پختہ کرنے کے لیے، اس کی توثیق کے لیے جو اس کے پاس ممکنہ ذرائع ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، بات کو ریکارڈ کرتا ہے، احاطہ تحریر میں لاتا ہے، اور جو ممکنہ ثبوت ہوں ان کو سنبھال کے رکھتا ہے تاکہ مد مقابل اگر بات کو بھول جائے تو اسے یاد دلایا جائے۔ انسان کی بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن اس کی خامیوں میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ یہ بات کر کے بھول جاتا ہے، وعدہ کر کے بھلا دیتا ہے، یا نبھانے سے کبھی قاصر ہو جاتا ہے، یا جان بوجھ کے نبھانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنا کر کے ان سے جو وعدے کیے تھے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان وعدوں میں سے سب سے پہلا وعدہ جو ہر انسان نے وجود میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی روح کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے مالک اور اپنے خالق کے ساتھ کیا تھا، مالک نے اس وعدے کو لوح محفوظ میں لکھا، بیت العزہ میں اتارا، جبریل امین کو دے کر کے قرآن بنا کر کے بھیجا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اور اس کا مقصد وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وعدے کی یاد دہانی ہے، کیونکہ یاد دہانی سے بھولی ہوئی بات انسان اس کو پھر سے نئے سرے سے تازہ دم ہو کے لیتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان وعدوں میں سے ایک اہم ترین بنیادی وعدہ وہ عہد الست ہے۔ عہد الست یہ ہماری آج کی ملاقات کا عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 سے لے کے ما بعد اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لوازمات، اس کے تقاضوں کو مالک نے بندوں کے لیے کھل کے بیان کیا ہے۔ آپ اور میں جو بھی ہیں انسان تو ہیں، جان رکھتے ہیں، بدن رکھتے ہیں، روح رکھتے ہیں، اور یہ عہد الست ہر اس بندے کا ہے جو خود کو انسان مانتا ہے، جس کے اندر روح رواں ہے اور جسم و بدن کے مجموعے کے ساتھ وہ زندہ ہے، دنیا کے کسی گوشے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کیجئے جب تیرے رب نے
اخذ پکڑا تھا، لیا تھا. یہ اللہ تعالی کا یہاں اپنے سارے ناموں میں سے صرف اپنی صفت رب کو استعمال کرنا، اس میں ایک گہرا نکتہ ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ وقت، وہ وعدہ، وہ عہد یاد کریں جب تیرے رب نے آدم کے بچوں سے، اولاد آدم سے، ان کی ذریت سے، ان کے وجود بننے سے پہلے ان کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا. انسان کو اس کے وجود پر گواہ بنانے سے پہلے اس کی جان پر، اس کے نفس پر رب نے گواہ بنایا. اور وہ گواہی کیا تھی؟ الست بربکم، میرے بندو وجود تمہیں میں نے دینا ہے، تمہاری روحیں بنا دی ہیں، عدم سے وجود میں لاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے یہ وعدہ کریں، مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہیں پیدا کرنے والا، پالن ہار میں نہیں؟ عدم سے وجود دینے والا میں نہیں؟ تمہارے مسائل کو سمجھنے والا، وسائل مہیا کرنے والا میں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طور پہ پوچھا، الست بربکم. ہم سب نے مل کے جواب دیا. اللہ کہتے ہیں قالوا بلا. بھائیو یاد ہے یا نہیں ہے؟ یاد کر لیجئے. بچپن کی کئی باتیں بھول جاتی ہیں لیکن ماں باپ کو یاد ہوتی ہیں. تو ایسے کھیلتا تھا، ایسے بولتا تھا، ایسے ضد کرتا تھا، یہ تیرا ذوق تھا، یہ شوق تھا، یوں ہنستا تھا، یوں اٹھتا تھا. خالق اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے مل کر کے بولا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس وعدے کے اوپر پکے گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. میرے بندو یہ میں وعدہ پختہ طور پہ اس لیے تم سے لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن دنیا پوری گزار کے، زندگی گزار کے آ جاؤ، اور جب قیامت قائم ہو جائے میں حساب و کتاب لینے لگوں اور تمہاری نافرمانیوں پہ تم سے پوچھوں اور تم یہ جواب دو کہ اللہ اوہو یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، تو یاد کرا دیتا، ہمیں تو یاد ہی نہیں، تب تو ہماری صرف روحیں تھیں، ہمارا بدن اور وجود کے ساتھ ہم سے یہ وعدہ تو ہمیں نہیں یاد ہے، ہم تو غافل تھے، لا علم تھے. اللہ نے پہلا سب یہ. اور عہد الست، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں صرف اللہ کو رب مان کر کے بات پوری ہو جائے گی اور عہد الست مکمل ہو جائے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم. اے اللہ کل کو تم یہ بہانہ بناؤ کہ اے رب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کا وتیرہ یہ تھا، ہم نے انہیں دیکھا ہی ایسے تھا، ہم شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تیری ذات میں، تیری بات میں، تیری الوہیت میں، تیرے اسماء و صفات میں شراکت کے روادار نہیں بننا چاہتے تھے. ہوا کیا ہے، انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ کام تو ہمارے ماں باپ نے کیا تھا شروع، اور ہماری مجبوری تھی وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ. تو جب ہم ان کی اولاد تھے، ان کی ذریت تھے، ان کا حصہ تھے، تو ماننی تو تھی، مجبور تھے، لہٰذا ہم کر بیٹھے. اللہ کہتے ہیں نہ میں نے وہ بہانہ سننا ہے کہ تم کہو کہ ہم غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا. لوگوں اپنے قرب و جوار میں جو بھی شخص قائم ہے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے عہد الست یاد کروا دیجیے. وہ آپ کا نوکر چاکر ہے، وہ آپ کا لے مین ہے، درمیان میں کوئی رابطہ کروانے والا ہے، کوئی بروکر ہے، آپ کا ہیڈ ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا سینئر یا آپ کا جونیئر ہے، مسلم ہے یا نن مسلم ہے، جو بھی آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی اور حوا کی بیٹی ہے، اس تک یہ میسج، یہ عہد الست یاد دہانی کے طور پہ پہنچنا چاہیے. اور ہم اپنا یہ پیغام دنیا کے نام کرتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ نے بنی آدم کو آواز دی ہے اور یہ بات بڑے کھلے لفظوں میں کہی ہے کہ کل کو شرک کر کے بہانہ بنا کے نہ آنا کہ کیا کرتے، مجبوری تھی، ہمارے گھر میں یہ سب چلتا تھا، اب ہم بغاوت نہیں کر سکتے تھے. وڈیرے جو تھے کیا کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں کل کو یہ بہانہ مت بنانا، فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ،
اللہ یہ ہمارے بڑوں کا قصور ہے، ان کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ یہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم تو اولاد تھے، کرنا پڑتا تھا، روٹی روزی کا مسئلہ تھا۔ بات کیا ہے کیا نہیں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تجھے اپنے لباس کے چناؤ کا پتہ چل گیا، جوتا لینے میں اچھے برے کا پتہ چل گیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باریک بینیوں سے سمجھنے لگا۔ اتنا بڑا معاملہ تو ماں باپ کے کھاتے ڈال کے بچے گا نہیں۔ عہد الست کا معنی یہ ہے کہ مجھے پروردگار بھی مان، حاجت روا بھی مان، مشکل کشا بھی جان، مجھے اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا رب، اپنا الہ بھی جان، اور پھر میرے ساتھ کسی دوسرے کو مد مقابل لا کے مشکل میں آواز مت دینا، بلانا مت، یہ معاملے میرے ہیں، کسی اور کے حوالے مت کرنا۔ اولاد ہو، جان ہو، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، میں دیتا ہوں، سوال میرے سے کرنا۔ یہ بات اللہ نے وعدہ لے کے پھر اس پہ مزید تفصیل سے بات کی، کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات کو تفصیل سے یوں ہی بیان کرتے ہیں اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ ہم تمہارے رب ہیں، نشانیوں سے دیکھنا۔ کس کے پیچھے لگ کے میرے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ جس کو بھی بابا بنایا ہے، بابا بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، یہ تو پتہ کرنا اسے کس نے بنایا۔ جب تم نہیں تھے تو تمہارے نقشے کس نے تصور میں لا کے، بدیع السماوات والارض نے کیسے اس میں جدت پیدا کر کے ہر چہرے سے منفرد تیرا چہرہ، آنکھ سے منفرد آنکھ، ناک سے منفرد ناک، کان سے منفرد ناک، پانی کی بوند سے اماں کے پیٹ میں بھیج کر کے، اماں کی سینے کی ہڈیوں کی بوند لے کے وہاں جو ہے نطفہ امشاج کو چپکا کے اور پھر اس کو مضبوط کر کے تیرے وجود کو بنا کے انگ انگ کو ڈھنگ دے کے ہم نے جو اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اسے روح کا سنگ دیا ہے، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ یہ میری نشانیاں ہیں کہ میں ہوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پتہ کر جب تو کچھ نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان، انسان تیری تخلیق ہم نے کی ہے، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری طرف سے آزمائش۔ ہم نے تجھے سمع و بصر سے نوازا، یہ توفیق دی کہ دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم، بات کو سننا سمجھنا، آٹو پلے، جیسی آواز ویسی ساؤنڈ تجھ تک پہنچنی، یہ لہروں کے ذریعے تیرے کانوں کے اندر یہ بات ساری پہنچ گئی پوری دنیا کی، لیکن ہماری بات نہیں آئی، تو سوالیہ نشان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ سبق کیوں پڑھاتے ہیں، آیات کیوں اتارتے ہیں، جبریل کو کیوں بھیجتے ہیں، قرآن کیوں بناتے ہیں، تمہیں بار بار یہ ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں، یاد دہانیاں اور بھولے ہوئے سبق پھر سے کیوں پڑھاتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا ہیوی بجٹ کیوں اٹھایا ہے، ان سب کو کیوں بھیجا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ مجھ سے بدکے ہوئے لوگ جو میرا در چھوڑ کے، میرا گھر چھوڑ کے، اور مجھ جیسے غنی کو چھوڑ کے، مالک کو چھوڑ کے ان کے پاس گئے ہیں جو فقیر ہیں، جو میرے خود محتاج ہیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں اور میرے در پہ آ جائیں۔ یہ عہد الست اللہ بیان کرنے کے بعد مثال دیتے ہیں۔ عہد الست کو اس نے چھوڑا جس نے رب کو بھلایا، آخرت کو بھلایا۔ متصل آیت میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے محبوب، اے میرے پیمبر، اے میرے ہادی، اپنے امتیوں پر اس آدمی کی خبر کی تلاوت کیجئے، ان کو وہ قصہ بیان کیجئے، واقعہ سنائیے، وہ شخص کہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، آیات دی تھی، دین دیا تھا، اس کو اس دنیا میں ہم نے اپنا بنانا چاہا، فانسلخ منہا، وہ دین سے بدک گیا، بھاگ گیا، دور ہو گیا، دین کی دنیا چھوڑ گیا، دینی ماحول کو سلام کہہ کے، خیر باد کہہ کے چلا گیا، جان چھڑا لی اس نے، پلو جھاڑ لیا۔ فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، اور شیطان اس کے ساتھ چپکا رہا، اس کے پیچھے لگا رہا، بدستور اس کو جو ہے وہ بہکاتا رہا۔ فکان من الغاوین، یہ گمراہ ہو کے، دین کو چھوڑ کے، حق کو چھوڑ کے، شریعت کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے دنیا کے اندر جا کر کے مست ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی سر بلندی ہو، ہم تو یہ چاہ رہے تھے،
دین اس لیے دیا تھا کہ یہ دنیا میں بھی سر بلند ہو، یہ آخرت میں بھی عزتیں پائے، احترام پائے، ہماری نظروں میں مکرم ہو، محترم ہو۔ لیکن بدقسمتی اس بندے کی بد نصیبی کہ یہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ تو دنیا داری پہ چپک کے رہ گیا، یہ بلندیوں پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، ہم اس کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے، یہ زمین کے ساتھ چپک گیا۔ بھائیو یہ کیفیت آپ نے بچے میں دیکھی ہوگی، بسا اوقات بچہ ضد پہ اترتا ہے، ماں باپ اس کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور پھر وہ نیچے گرتا ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، تیرے جسم، تیرے کپڑے، تیرا وجود خراب ہوگا۔ یہ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، چل اٹھ، جو بات ہے وہ مجھ سے بول، میں تجھے دلاتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، جو چاہیے وہ ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دین دیا، آیات دی، کتاب دی، نشانیاں دی، توحید کی نعمت سے مالا مال کرنا چاہا، لیکن وہ دنیا داری کے پیچھے دوڑا، عہد الست کو بھولا، اپنی جان، اپنے روح، اپنے بدن کے انعام کو بھولا، منعم جو تھا اس کو بھولا، اور وہ زمین کے ساتھ چپک کے رہ گیا، اور اپنی خواہشات کا مرید بن کے، غلام بن کے، اسی کو پیروکار بن کے رب کو بھول بیٹھا، اور اپنے وجود کی اور نفس کی اور شیطان کی مانتا رہا۔ حضرات یہ اللہ نے صفت بیان کی ہے، اوصاف بیان کی ایک شخص کے، یہاں رب نے نام نہیں لیا، اور رب چاہتے تو اس بندے کا نام، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص شخص تھا، اس کی صفات، اس کی عادات، اس کی نیچر اور اس کی حرکات و سکنات، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور پھر پورے قرآن مجید سے اس سے بدتر مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مثال دی ہے جو دین کو چھوڑ کے دنیا کو سب کچھ سمجھ لے، جو بڑھیا کو چھوڑ کے گھٹیا کو اپنا لے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو منسلوہ دے کے، جب انہوں نے اس کے بدلے میں ککڑیاں مانگی، گیہوں مانگا، گندم مانگی، دالیں مانگی، پیاز مانگے کہ ہم خود کاشت کریں، خود جو ہے کاٹیں، خود بنائیں اور پکائیں، لیکن وہ پکے ہوئے تیار کھانے، بھنے ہوئے تیتر بٹیر، روسٹ بروسٹ، سویٹ ڈشز جو آسمان سے دسترخوان پہ ان کے لیے اتاری جاتی تھی، صرف اس کو لینا اور کھانا ہوتا تھا، اس قوم نے جب بدلے میں وہ مانگا تو اللہ نے صحیح واٹ لگائی۔ کمال کا جملہ ہے، اوے ظالموں، اوے ناقدرے لوگوں، تمہیں اتنا بھی ادراک نہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا، بغیر تمہاری محنت کے، کاوش کے، عزت سے، اعزاز سے، ریڈی میڈ تیار شدہ جنت کی آسمانی ڈشز ہم نے تمہارے اکرام میں زمین پہ اتاری، اور تمہاری حالت کیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں وہ مانگ رہے ہو کہ پہلے اس کو کاشت کریں، پھر وہ اگے، پھر اس کو توڑیں، پھر اس کو دھوئیں، پھر کاٹیں، پھر کہیں پکائیں، اور ساگ دال پات یہ تمہیں اچھے لگے ہیں۔ یہ ہے تمہاری جو ہے وہ سوچ، اور یہاں تک تمہاری اپروچ ہے، یہ ہے تمہارا انتخاب کہ تم ادنا کو اختیار کر رہے ہو، جو اعلیٰ ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، گھٹیا پہ مر رہے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس گھٹیا سوچ کی، فکر کی، عادات کی خبر لیتے ہوئے اللہ مثال دیتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ جو دنیا داری میں مست ہو کے دین کو بھلا بیٹھا ہے، عہد الست کو بھلا بیٹھا ہے، اس ظالم کی مثال کتے جیسی ہے۔ آج میری قوم کو کتوں پہ بڑا پیار آ رہا ہے، بہت پیار آ رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں بنائی۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کتے سے شریعت کو اتنی نفرت ہے کہ وہ گھر میں ہو، چھوٹا سا پلہ ہو، اور پیغمبر کو علم بھی نہ ہو، وہ گھر میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ جائے، جبریل امین اس گھر کے اندر نہ آئے، تو رب نے اسے بنایا کیوں ہے؟ بنایا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کائنات میں بنایا ہے۔ جنت میں بنایا تھا نا سب کچھ، ایک درخت بنایا تھا تیری آزمائش کے لیے، یہ زندگی اور موت ملی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش ہے۔ جنت میں اس درخت کو بنا کے، جنت کی الاٹمنٹ کر کے، ساری جنت دے کے، رب کی مرضی اس نے کہا ساری تیری، وہ نہیں۔ ہم کئی دفعہ مکان کرائے پہ دیتے ہیں، ایک کمرہ رکھ لیتے ہیں، اس میں سامان رکھ کے کہ چلے ان کو احساس ہوتا رہے کہ یہ ان کا نہیں ہے، مکان ہمارا ہے۔ بھائی ہم سارا گھر دے دیں گے لیکن یہ والا روم نہیں آپ کو ملے گا، مرضی مالک کی، ہم لڑ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی پورا دیں، جی یہ نہیں ہونا۔ تیرے رب نے پوری جنت دے کے یہ جملہ بول دیا، اس درخت کے قریب آپ دونوں نے نہیں جانا، رب کی مرضی۔
नाफरमानी हुई, जो नतीजे निकले वो सामने है। दुनिया में भी कई मखलूकात बना के हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल वैसे करना जैसे मैं कहूं। तुम्हें घर में शौकिया कुत्ता रखना मना है, हाँ शिकार के लिए रखते हो तो इजाजत है, खेती बाड़ी की निगरानी के लिए रखते हो तो इजाजत है, लेकिन उससे शौक पालो, लाड प्यार करो, बिस्तरों पे सुलाओ, मोहब्बतें करो, गाड़ियों में डालो, फैशन बनाओ, उनके मुंह चूमो चाटो, उनके साथ चिपको और बच्चों की जगह गोद में उनको रख के यहां दुनिया से जो है वो रवाना हो जाओ। नहीं, अल्लाह ने मिसाल के जरिए समझाया और मिसाल देना भी मकसद थी। मालिक फरमाते हैं फमथलहु कमथलिल कल्बी, इस जालिम की मिसाल जो दुनिया की तरफ भाग दौड़ा है और दीन को भुला बैठा है, कुत्ते जैसी है। कुत्ता है ये, जो मर्जी नाम रख ले कुत्ते का, जितना मर्जी प्यार दे ले उसको, अल्लाह कहते हैं ये कुत्ता है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, इस कुत्ते की हैसियत ये है, आप इसके पीछे दौड़ें, इस पे हमला करें, अटैक करें, ये फिर भी हाँफता है। ये नॉर्मल हालत में भी बैठा हो ये फिर भी हाँफता ही रहता है, हाँफता ही रहता है। हजरात, अल्लाह जितना मर्जी इनाम कर दे, दीन दे दे, समझ दे दे, अकल दे दे, अता दे दे, वजूद दे दे और बॉडी खूबसूरत शक्ल दे दे, माल दौलत से भी नवाजे, रब इसको इल्म की दुनिया में सर बुलंद करना चाहे और दीन और दुनिया से नवाजना चाहे, इसे तो चाहिए था बैलेंस करता, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, मगर ये दुनिया के पीछे आके अहद अलस्त भूल गया है और मेरी तौहीद भूल गया है। शराकत दारी में शैतान के जो है वो शिकंजू में आके अपने आप को कसवा बैठा है, तो फिर इसके पीछे कोई चढ़ाई करे तो हाँफता है। ये दुनियादारी के पीछे हर वक्त कुत्ते की तरह हाँफता रहता है। भाग दौड़ कर रहा है तो फिर भी, मेहनत मजदूरी कर रहा है तो फिर भी, ये फारिग बैठा है तो बस इसे एक फिक्र है, हाय मेरी जॉब, हाय मेरा काम, हाय मेरा माल, हाय मेरी दौलत, हाय मेरा ये, वो से वो, ये रह गया, वो रह गया, क्या है 13वां महीना है, कुछ नहीं बचत हो रही, मिला कुछ नहीं है। इस सारी 24 घंटे भाग दौड़ के अंदर इसे मैं और मेरी तौहीद याद नहीं है। अब अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये उस बंदे की जो हमने कुत्ते से मिसाल दी है, ये उन लोगों की भी मिसाल, उस कौम की भी मिसाल ऐसी है जो एक एक वादे को उठाऊं, रहमान ने जो हमें दिया, हमारे बच्चे तो हिफज कर गए, हमारे बच्चे हिफज कर गए, मगर हम सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए सिर्फ वो वादे पढ़ के एक लिस्ट, एक डायरी भी ना बना सके। डायरी बनाना तो दूर की बात थी, जो आसमान से रब ने डायरी उतारी, जिसे कल्बे अत्थर पे उतारा, जिसे इंसान की हिदायत रहनुमाई फुरकान बना के अल्लाह ने हक को बातिल में फर्क करने वाला, दीन और दुनिया को बैलेंस करने वाली किताब बना करके भेजा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवे के सबसे ऊंचे मेयार पे इंसान को ले जाती है और हिदायत ऐसी दिखाती है कि सिरात मुस्तकीम पे ले जाकर के खड़ा करके उधर अल्लाह ताला के अर्श के साए वो मुहैया करवा देती है। ये बंदे उससे गाफिल हैं, तो मालिक फरमाते हैं कि ये इनकी मिसाल है। अब अल्लाह ताला अजीब जुमला बोलते हैं यहां, फक़सुस, ये जो किस्से हैं ना ये बयान कीजिए। फक़सुसिल क़सस, ये जितने पीछे हम वाक़यात या आगे आ रहे हैं ना, जिसको दुनिया किस्सा गोई कहती है, कुरान जिसे किस्सा कहता है वो सिर्फ किस्सा नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्सा सूरह यूसुफ को कुरान ने कहा है। कुरान ने सूरह यूसुफ को, मैं कहता हूं सूरह यूसुफ असहाबे दिल, असहाबे फिक्र, असहाबे अक्लो दानिश एक एक हरफ को लेके बैठे तो अल्लाह ने उसमें नसीहतें रखी हैं, सबक रखे हैं, उसके अंदर फैज़ रखा है। वो सिर्फ दुनिया के बकौल, जैसे उन्होंने कहा कि आशिकी मशूकी का किस्सा है, बच्चों को इससे दूर रखो, इंसानियत को इससे दूर रखो, ऐसी बात नहीं है। उसका एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ नसीहत है। दीन और दुनिया कैसे, मुखालिफीन और अपने, आपका किरदार क्या होना चाहिए, दुनिया क्या करती है उसे एक साइड पे कर दें, रहमान से जुड़े रहें, फिर सारी दुनिया की रुकावटें, सारी जेलें, सारी मुसीबतें, जो कुछ मर्जी हो जाए, अपने किरदार को साफ रखिए, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मत तोड़िए, कामयाबी आपकी है, एंड आपकी है, बहुत कुछ है उस किस्से में। तो अल्लाह ताला यहां कहते हैं
یہ مثالیں دیجئے، عہد الست یاد کروائیے، یہ دنیا میں مست لوگوں کو جھنجھوڑیے. کیا ملتا ہے اینڈ پہ کتے کو؟ جو مرضی اس کو ڈال دیں، جو مرضی کھلا دیں، ہانپنا اس کا ختم نہیں ہوتا. باقی دنیا کے جانور اگر کسی وقت بھوک میں یا کسی حالت تکلیف میں آپ اس کو پانی پلا دیتے ہیں تو وہ بڑے نرم لب و لہجے میں اچھے انداز میں اپنی حیت میں آ جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن یہ جانور ایسا جانور ہے کہ اس کو دنیا کے بہترین سے بہترین گوشت لا کر کے بھی کھلا دیں، اس کو دودھ بھی پلا دیں، اس نے پھر بھی اسی طرح ہانپتے رہنا ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا دار جو میرے در کو چھوڑ کے شیطان سے ملا ہوا ہے اسی طرح ہانپتا ہوا مرے گا، کانپتا ہوا مرے گا، تڑپتا مرے گا. یہ ہے اس کی اینڈ. اب اللہ فرماتے ہیں ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، لوگوں دنیا کی کتنی بدترین مثال ہے جو اس قوم کی دی گئی ہے جنہوں نے میری آیات اور نشانیوں کو اور حق کو جھٹلایا. اللہ کی توحید کو جھٹلانے والے، مد مقابل قصے کہانیاں واقعات لانے والے، اور خود کو لوگوں کے در کا کتا کہنے والے. اللہ کہتے ہیں ظالم، میں نے تجھے کتا نہیں بنایا، میں نے تجھے انسان بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بچے جتنی عزتیں میں نے تیری کی ہیں میں نے کسی اور کی نہیں کی. تو بات بات پہ اپنے آپ کو کتا کہے تو میرے نزدیک کتے سے بدترین مثال کوئی نہیں. تیری اپنی سوچ ہوگی. حضرات دیکھیے، ہمارے ہاں گدھا کسی وزن لوڈ کے لیے جیسے دنیا استعمال کرتی ہے ہم بھی کرتے ہیں. شاید آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں سب سے بڑی ریڑھی یا ریڑا جو گدھے کے پیچھے لگایا جاتا ہے اس میں فیصل آباد پوری دنیا میں ٹاپر ہے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے پاس یہ لوڈر رکشے نہیں تھے تو سب سے بڑے اور لمبے ریڑے، جیسے ہمارا ٹرک دنیا میں ممتاز ہے، تو یہ کون کھینچ رہا تھا؟ گدھا ہی. ہم اس سے جتنا کام لیتے ہیں شاید دنیا لیتی ہو ان خچروں سے، ان گدھوں سے. لیکن ہمارے لیے گدھے کو کبھی بھی عزت نہیں ملی کہ کسی کو گدھا کہیں اور وہ خوش ہو، کسی کو گدھا کہیں اور خوش ہو، یا وہ خود کو کہے میں کھوتا ہوں. لیکن بعض ملک ایسے بھی ہیں جن میں انتخابی نشان ہی کھوتا ہوتا ہے. جیسے ہم شیر رکھ کے فخر کرتے ہیں، وہ گدھا رکھ کے کہ بڑا صابر، بڑے حوصلے والا، وزن اٹھانے والا، خدمت گزار. تو دنیا کی اپنی اپنی سوچ اور اپروچ ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. آج آپ اور میں اور دنیا والے کتے کو اپنے اوپر اپلائی کر کے اہل علم کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ کتا بول رہے ہوتے ہیں خود کو. اللہ کہتے ہیں کتنی بدترین مثال ہے. یہ اچھی نہیں ہے، یہ بری ہے. مسئلہ یہ جو مثال دی گئی ہے، القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم نے اس کے کتے سے مثال دی. اللہ نے بعد میں آگے جا کے نا اس کتے سے بھی بدتر کہنا ان انسانوں کو. اللہ کہتے ہیں وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہ ظالم ہماری آیتوں کو جھٹلا کے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہمارا کیا بگڑے گا؟ نقصان انسان کا ہے، ظلم اپنے آپ پہ کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اصول بتاتے ہیں مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. لوگو اکڑا مت کرو، میں ہدایت یافتہ، میں یہ تیرا رب جس کے پاس اس کی ہدایت ہے وہی ہدایت پہ ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ جو میں نے اپنایا ہے، جو میرے پاس اپنا نصاب زندگی ہے، جو میں نے وضع کیا ہے وہی کامیابی ہے. نہیں، سنیے، کامیابی وہ ہے، کامرانی وہ ہے، ہدایت اور صحیح رہنمائی وہی ہے جو آسمان سے ہم نے اتاری ہے. جس نے اس کو لے کر کے چلایا ہے، کامیابی کی ڈگری اسی کو ملنی ہے، دوسرے اپنی خام خیالی میں. بڑے سارے بچوں نے بولا جب سرگودا کیمپس یہاں پہ بن رہا تھا یونیورسٹی کا کہ سر ادھر ایڈمیشن دلوا دیں، یہ وہ. میں نے کہا اس کو پہلے کنفرم ہو لینے دو HEC سے. صرف لکھ لینے سے، بلڈنگ بنا لینے سے، کیمپس بنا لینے سے بات نہیں بنتی. سٹاف ہے، سب کچھ ہے، یہ وہ. اس وقت میں برا لگ رہا تھا، لیکن ٹھیک چند ہی سالوں کے بعد وہی آ کے کہتے تھے جی اگر آپ کی کوئی جان پہچان ہے تو کائنڈلی یہ کروا دیں، وہ کروا دیں. پیسہ کھا گئے، کچھ نہیں، ڈگری کی ویلیو نہیں ہے. حضرات پتہ چلا نا کتنے پیسے لگا کے، فیسیں لگا کے، وقت ضائع کر کے، جوانی برباد کر کے، دن رات آنا جانا، بھاگ دوڑ، دیگر معاملات. لیکن جب ڈگری ہاتھ میں نہیں آئی اور وہ اتھینٹک نہیں تھی، ہیلے بہانے تھے،
तब जिनकी इज्जतें करते थे उन्हीं को गालियां देते थे। अल्लाह ताला कहते हैं बात याद रखिए, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, जो हमारी इस हिदायत, इस किताब, इस रहनुमाई, हमारे इस पैगंबर के भेजने और उनकी जो है वो तालीम और तरबियत से हट करके अपने आप को कामयाब समझता है, याद रखिए ये खसारे में है, इसे फायदा नहीं है, एंड देखेगा तो रोएगा। अब अल्लाह ताला उसके बाद कहते हैं ये बातें सुनने वाली हैं। बदतरीन दुनिया की मिसाल देके अल्लाह ने अपनी आयात और निशानी और अहद अलस्त और तौहीद से बागी और बिदके हुए बंदे को उन कुत्ते की बदतरीन मिसाल देके फिर अल्लाह कहते हैं नहीं, कुत्ता तो इससे कई गुना और ये गधे अच्छे हैं, ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। अल्लाह कहते हैं वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। ये अल्लाह के इताब की, वैसे बड़ी जगह मैंने कुरान मजीद में अल्लाह ताला का गुस्सा देखा है, लेकिन सूरतुल आराफ में अहद अलस्त के बाद तज़किरा करके बदतरीन मिसाल दे के एक फर्द की, फिर उसे पूरी कौम पे अप्लाई करके आदात औसाफ और रवैये बयान करके फिर अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत और गुमराही का तज़किरा करके रहमान के साथ जुड़े हुए, उनसे हट करके दुनियादारी में गुम होने वाले और शैतान के पीछे भागने वाले, नफ्स की पैरवी करने वालों के बारे में अल्लाह कहते हैं बेशुमार जिन्नो इंस अक्सर वो हैं कि जिनको हमने जहन्नम का ईंधन बनाना है और उसके लिए तैयार कर रहे हैं। मैं लिया साइड पे, बखर साइड पे जब सफर करता हूं तो लोगों से पूछता हूं यार ये आप इतने दरख्त बड़े भी नहीं होने देते, छोटे छोटे काट लेते हैं क्यों? कहते जी असी बालन ली गड्डी देना, ईंधन चाहिए होता है। कच्ची लकड़ें छोटी छोटी कटवा के वहां से गाड़ियां लोड होती हैं, हमारे शहरों में आ जाती हैं, यहां आकर के टालों पे पड़ी होती हैं, चीर फाड़ के उनको जा करके आग जला दी जाती है, उन्हें जवान भी नहीं होने दिया जाता। अल्लाह कहते हैं याद रखो, कर लो जो करना है, भागो जो भागना है। अगर तुम मेरे नहीं तो फिर जब मैं तुम्हारा ना हुआ तकलीफ तब होगी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुम जितनी कदर एक टाइम रोटी देने वाले की करते हो, मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया हुआ, मेरी कदर कहां है? और ये वाकया अल्लाह ने सूरह हज में लोगों को इकट्ठा करके या अय्युहन्नास का खिताब करके सूरह हज का पैगाम इंसानियत के नाम अपने घर इकट्ठा करके ये कहा है, ओए लोगों याद रखो, मिसाल दी जा रही है, गौर से सुनना, जिन लोगों को तुम मेरे अलावा पुकारते हो, मुनादी करते हो, दुख दर्द में बुलाते हो, ये मिलके, सारे मिलके पूरी दुनिया के करने वाले इकट्ठे कर लो, एक मक्खी नहीं बना सकते। कहां फिर रहे हो? मैं कल एक जुमला सुन रहा था, बड़ा कमाल का था। कहता यार हम पढ़े लिखे लोगों से, दरबारों मिज़ारों को विज़िट करने वाले लोगों से, तो वो साईं लोग और फ़कीर लोग ही अक्लमंद हैं, वो मुर्दों से नहीं मांगते, वो ज़िंदा आने जाने वालों को कहते हैं बाबा जी जान दे कोई 2-10-20 रुपये दे जाओ। इतनी अकल तो अल्लाह ने उनको भी दे दी है। लेकिन ये माशाल्लाह पढ़ा लिखा इल्म रखने वाला बहुत बड़ा स्कॉलर होके फिर जाकर के वहाँ गिर रहा है जो खुद अपने रब के दर पे गिरते थे, जो अल्लाह से मांगते थे, जो अपनी बेवा बीवी को उससे लगा हुआ टाइटल नहीं हटा सकते बेवा का, जो अपने यतीम बच्चों के ऊपर से यतीमी का दाग नहीं मिटा सकते, वो तेरे मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ हैरानगी। अल्लाह ताला कहते हैं हमने जहन्नम के लिए इन जिन्नों इंसानों को तैयार रखा है। इनकी निशानियां क्या हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल धड़कते हुए, ईसीजी चेक करवाएंगे बिल्कुल दुरुस्त, इको चेक करवाएंगे कमाल है, और एंजियोग्राफी कराएंगे जनाब जबरदस्त, एंजियोप्लास्टी जरूरत नहीं, अल्लाह के डाले हुए सारे सिस्टम, स्टड्स, वाल, जैनवन दिया हुआ सब जबरदस्त है। लहुम कुलूबुन, सारी दुनिया के मसाइल समझेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन एक मसला उनसे हल नहीं होता, ला यफ़क़हून बिहा, नहीं समझ आई तो जिसने ये दिल बना के दिया था उसी को नहीं समझे। सारी दुनिया को डेले फाड़ फाड़ के देखेंगे, सुबह शाम देखेंगे, बेकरार होके देखेंगे, एक बार नहीं 1000 बार देखेंगे, बेगाना वार नहीं दीवाना वार देखेंगे, सारी सारी रात देखेंगे, लेकिन जो मैंने कहा है कि देखो वो नहीं देखेंगे।
انہیں قرآن نظر نہیں آئے گا، رحمان نظر نہیں آئے گا، نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اوے دیکھنا ہے تو اونٹ کو دیکھ، میں نے کیسے بنا ڈالا ہے، میری ٹیکنالوجی کو پڑھ۔ دیکھنا ہے تو آسمان کو دیکھ، میں نے کیسے اٹھا ڈالا ہے، اس کو کبھی پڑھ۔ اور دیکھنا ہے تو پہاڑوں کو دیکھ، میں نے میخیں زمین میں کیسے گاڑ دی ہیں، وہ جا کر کے پڑھ۔ اور ان کیل اور میخوں کے اندر کتنے خزانے ڈال دیے ہیں، ذرا وہ کبھی پڑھ۔ دیکھنا ہے تو زمین کو دیکھ، میں نے کیسے بچھا دیا ہے، شمال سے جنوب کی طرف ڈھلوانے دیکھے، اس میں تیرے لیے کیا کیا دولتیں اور ذخیرے چھپا دیے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، یاد کروانا ہے، نصیحت کرنی ہے تو میری نشانیوں کو دیکھ کے رب الرحمان کو یاد کروا۔ لست علیہم بمسیطر، دنیا میں ڈنڈا سوٹا نہیں ہے، ہم ڈنڈے سوٹے سے نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، بات کھلی کر کے دلیل سے سمجھائیں گے، ڈنڈے سوٹے کی زبان تیرے ساتھ قبر میں شروع ہوگی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دوڑ جتنا دوڑتا ہے، گم ہو جا دنیا میں، لگا دے اپنے آپ کو، مست ہو جا، عہد الست کو بھلا دے، آنے دے ذرا سکرات۔ سکرات کی تلخیوں میں دنیا کے تیرے سارے ڈاکٹرز، تیرے سارے پیار کرنے والے، محبتیں کرنے والے، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے انجیکشن تجھے سکون نہیں دے سکیں گے۔ جب میں نے قومے میں ڈلوا کر کے تلخیاں ڈالی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر تو بولنا بھی چاہے گا تو زبان نہیں ہلا سکے گا، لا الہ الا اللہ عہد الست، اس وقت دنیا تجھے یاد دلائے گی، لیکن تو کچھ اور بڑبڑائے گا، سامنے سے کچھ اور بولے گا۔ پھر جب ہماری پکڑ شروع ہوگی، ابھی دنیا میں لست علیہم بمسیطر، وما علیک الا البلاغ المبین، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو ہے، مان کے تو مر، مان کے مر، جان کے مر، سمجھ کے مر۔ موت آئے تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن جن کے حوالے خود کو تو نے کر دیا وہ تیرے نہیں رہیں گے، چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جملہ بولتے ہیں کمال، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، نہیں نہ نظر آیا، 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز تیری آنکھوں میں پیچھے رنگوں کی پہچان کے لیے میں نے دیے، اور تیری ان آنکھوں میں صرف میری ہی توحید نہیں آئی، ساری دنیا کے رنگ آ گئے، تو دنیا کے رنگ میں رنگا گیا، ملنگڑی ملنگڑی تیرے رنگ رنگی گئی، ملنگڑی داتا دی، اور تو مرد ہو کے عورتیں بن کے چلتا رہا، تجھے دنیا کی رنگتیں بڑی پیاری لگی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ تجھے عورتیں، یہ بیٹے، یہ کناطیر مکنترا، یہ سونے، یہ چاندی کے ڈھیر، یہ کرنسی، یہ جمع پونجی، یہ مال دولت، یہ ڈنگر ڈھور، یہ بہت اچھے لگے تجھے۔ مالک فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کتنے ہیں یہ ڈنگر، میں نے ایسے ہی کتے کی مثال دے دی، کتا تو اپنے مالک کی آواز سن کے بھونکتا ہوا چپ کر جاتا ہے، نہیں کاٹتا۔ حضرات ہم ایک علاقے میں گئے، ہمارے قد کے کتے، بڑے بڑے منہ، خون خار، بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس وقت ہمیں چیر دیں۔ مالک نے ایک دفعہ کہا دور، اتنا لفظ بولا ہے، دم ہلا کے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ مالک نے آ کر کے یوں سر رکھا، پاؤں رکھا، انہوں نے سر نیچے کیا اور ہمیں کہا کہ گزر جائیے۔ آپ یقین کیجئے کہ کتا ہو کے جس کی اللہ بدترین مثال دے رہے ہیں، وہ اپنے مالک کے ساتھ کیسا ہے اللہ ابھی سمجھاتے ہیں کہ ان کے، اگر آپ جانوروں کی ہم ان کو مثال دے رہے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنے مالک کے وفادار نکلے ہیں۔ دنیا کا غبی ترین، کند ذہن ترین، یہ جس کو گدھا اور کھوتا کہتے ہیں۔ میں نے فیصل آباد کی سب سے لمبی اور بڑی ریڑھی میں جتے ہوئے اس گدھے کو دیکھا۔ مالک نے ایک صافہ ایسے پکڑا، ایک ہاتھ میں چھنکنا تھا، یہ چھوٹا سا وہ چھانٹا پتہ نہیں کیا تھا، وہ اندر کمرے سے، دروازے سے باہر نکلا، شاید وہی اس کا کمرہ تھا، وہی اس کا دروازہ۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک جمپ لے کے پاؤں اوپر رکھا اور ساتھ میں صرف ٹچ کر دی ہے، اس جانور کو ٹچ نہیں کیا، صرف وائس آپریٹنگ سسٹم، اس نے صرف اتنا بولا ہے، ہلکی سی۔ گدھا ہو کے، کند ذہن ہو کے، غبی ہو کے، ضدی ہو کے، اناڑی ہو کے، اکڑو ہو کے، بہت کچھ القاب دیے ہم نے۔ وہ اپنے مالک کی آوازیں کو سمجھ گیا کہ میرا مالک مجھے اب چلانا چاہتا ہے، جوتنا چاہتا ہے، میں جت جاؤں۔ اور اس ریڑھی کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوا تھا میں آج تک نہیں بھول سکا، پھیرا لبے یا نہ لبے سپیڈ پوری 90۔
کیونکہ وہ دوڑ رہا ہے، لگاتار دوڑ رہا ہے اور بغیر کسی فکر کے دوڑ رہا ہے. چوٹ لگے گی، گرے گا، ٹکرائے گا، پھسلے گا، سلپ ہوگا، کیا بنے گی؟ ہڈیاں ٹوٹیں گی، رگڑا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں. اور اسی مالک نے وائس آپریٹنگ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے گدے کا ٹچ سسٹم اتنا کمال کا، جو مرضی اس کو نام دیں، بھاگتے ہوئے مالک نے جسٹ اتنا کیا، اس نے اسی وقت بریکیں لی ہیں. اسے پتا ہے کہ میرا مالک جب یوں کہتا ہے تو مطلب ہے رک جا، اب تجھے آگے نہیں چلنا. وہ وہیں پہ اپنے یوں پاؤں گاڑتا ہے، جتنی دور تلک مرضی پھسلتا جائے، لیکن اپنے آپ کو جامد کر دینے والی فکر. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں کر کے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، ڈنگر بن گئے ہو، بل ہم اضل. یہ تو کتا ہو کے اپنے مالک کی سن لیتا ہے، وہ گدھا ہو کے اپنے مالک کے کہنے پہ چلتا ہے. اور اس کے یہ سسٹم اتنے، تجھے دنیا کا سب سے بہترین سسٹم دے کے، اشرف المخلوقات بنا کے، بہترین کام دے کے میں نے اس دنیا میں عقل سمجھ بوجھ دی تھی، تو پھر بھی اپنے مالک کہہ دے الست بھلا بیٹھا ہے. سب کی سنتا ہے، اللہ کی نہیں سنتا. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہ ان کو صرف ایک ہی بیماری ہے کہ یہ غفلت کے اندر مست ہو گئے ہیں، مست ہو کے زبردست بننا چاہتے ہیں، لیکن میں مستوں کو زبردست نہیں رہنے دیتا. زبردست وہ ہے جس کے پاس عہد الست ہے. لوگوں، اللہ کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے بہترین مجھے بنایا ہے. ہم سے بڑھ کر کے اس مخلوق میں کوئی اعلیٰ نہیں ہے. فرشتے بھی ہمارے خادم ہیں، اللہ نے ہمیں مخدوم بنایا ہے. بنی آدم ہیں، آدم کے بچے ہیں. اپنے مسلک کی خمار اور نشہ سائیڈ پہ رکھ دیں. آدم اور حوا کے بیٹے ہونے کے ناطے اور بیٹی ہونے کے ناطے عہد الست کو لے کے توحید کو اپنے دامن میں جما لیں، بچوں کو پڑھا دیں، ذہن سازی کر دیں. اپنے یاروں میں، دوستوں میں اور احباب میں، مجلس میں، بیٹھک میں، جہاں جہاں بھی یارانہ اور دوستانہ ہے، جہاں تلک آپ کی میسجنگ کی جو ہے وہ رینج ہے، اور جہاں تلک آپ کا کوئی بھی رابطے کا ذریعہ ہے اور سائٹ ہے، اس سے جڑ کر کے اپنے دوست احباب تک یہ عہد الست کا پیغام سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے لے کر کے 180 تلک یہ سارے میسج. اب اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر کے کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کن کو پکارتے ہو؟ میرے سے بڑھ کے بھی کسی کا خوبصورت نام ہے؟ اور میرے سے بڑھ کے بھی کوئی تیرے ساتھ پیار کرنے والا ہے؟ میں جو اتنا جھنجھوڑ رہا ہوں، تجھ کو ساری باتیں یاد دلوا رہا ہوں، مقصد یہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا. تجھے دنیا میں کوئی کام پڑے، جب تو بلا نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ماں کے پیٹ میں کون آ کے تیری پوری کرتا رہا؟ جب میں نے وہاں تیری ساری پوری کی ہے، جب دنیا میں زبان ملی ہے، دیکھنے کو آنکھ ملی ہے، سمجھنے کو دل ملا ہے، تو میرے ہی نام بھول گیا، کسی اور کو یاد کرتا ہے؟ شکوہ رہتا ہے نا ماں کو، پوتو ویلے یاد کر جدوں ڈگدا سے تے امی، اٹھدا سے تے امی. ہن تینوں ماں دے لفظ بھی نہیں چنگے لگتے تے ماں کہنا بھی چنگا نہیں لگتا. رب بھی کہتے ہیں تیرے نام، تیرے رب کے اتنے نام پیارے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اوے ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو سلام کہہ دو، ان سے دامن چھڑا لو، انگلی ہٹا لو، بچا لو اپنے آپ کو، جو تیرے رب کے نام میں طویلے کر کے، الحاد کر کے، انکار کر کے کہتے ہیں کون ہے رب؟ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ انا ربکم الاعلیٰ. کون ہوتا ہے اللہ؟ کون ہوتا ہے؟ کیا ہے اللہ کی توحید؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانوں سے اللہ کی توحید کے بارے میں اس طرح کے جملے نکلے کہ میرا رب معاف کرے، میرا رب معاف کرے. وہ جی اللہ کو لکی رکھے ہے. ایک کو میں نے کہا یار اللہ سے ڈر، اللہ کے گھر پہ آ، اللہ سے مانگ، اللہ دے گا، اللہ کو پکار. لیکن اتنا ذہن شرک نے اندر سے چاٹ کے رکھ دیا تھا، کھا لیا تھا. کہندا جی میں اللہ نو کئی باری واجاں ماریاں نے، نہیں سندا. کاش تو دن میں 5 مرتبہ نماز میں آتا، ہر رکعت میں رکوع کے وقت میرے محبوب نے کیا سکھایا تھا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. تجھے بلانا نہیں آیا، تیرے رب نے سن لیا ہے. تعریف کرنا تو سیکھ، تیرا رب سنتا ہے. لیکن یاد رکھ دنیا تجھے بسا اوقات مانگنے پہ وہ چیز دے دیتی ہے، رب دلوا دیتا ہے، اس میں تیرے لیے امتحان، تیرے لیے آزمائش ہوتی ہے. اگر تیرا رب تیرے کہے بغیر دے دے تو اس کی رحمت، تیرے مانگنے پہ فوری دے دے تو رحمت، تیرے مانگنے پہ نہ دے، لیٹ کر کے دے، جب تجھے ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو اس وقت دے دے. تیرے رب کی حکمت، رب تجھے پوری زندگی نہ دے اس کی حکمت، جو مرضی ہو جائے.
اور رہتا کہاں پاک پتن، لینا ہی لینا ہے جی، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں جی، خاندان یہ وہ۔ اسی مسجد میں آیا تھا اپنی اہلیہ کو طلاق دلوانے اور گواہ بنانے، ہم نے یہاں سے عہد الست یاد کروا کے واپس روانہ کر دیا۔ اللہ بغیر مانگے بھی تو لوگوں کو 5 دے دیتا ہے، ایک کی امید ہوتی ہے اللہ 5 دے دیتا ہے، مانگے تو نہیں ہوتے، وہ بھی تو اللہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، رحمت ہے۔ کچھ لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ لیٹ کر کے دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ کی حکمت ہے۔ کچھ کو رب ویسے ہی روانہ کر دیتا ہے، نہیں دیتا، کسی سے رب دے کے لے لیتا ہے۔ میرے محبوب کو رب نے دیے نہیں 3 بیٹے، تینوں دے کے واپس لے لیے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو 2 بیٹے اللہ نے بعد میں دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، پوچھا بھائی سنائیے کیسے ہیں بچے؟ کہندا جی کی دساں، جنہاں نو رو رو کے منگیا سی، تڑپ تڑپ کے مانگا تھا، میڈیسن کھائی تھی، یہ کیا تھا، علاج کروائے تھے، تانے دیے تھے، لوگوں کو سنے تھے، سہے تھے، آج انہوں نے جتنا ستایا ہوا ہے، اسلام میں اجازت ہوتی تو میں شاید ویسے ختم کر دیتا، یہاں اللہ سے کہتا ہوں کہ اس کے بدلے بھی مجھے 2 بیٹیاں دے دیتا، مجھے پتا ہوتا تو میں بیٹے نہ مانگتا۔ پڑھیے میراث کی آیات کو سورہ نساء میں، لا تدرونا، تم صرف ظاہری خواہشات اور دنیا کی مزین اور یہ بچے اولادیں مانگتے ہو، تمہیں اچھے لگتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا بعد میں جو آگ کرتے پھرو اس لحاظ سے رہو۔ عہد الست رب نے یاد دلوا کے کہا کہ میرے ناموں کو چھوڑ کے اوروں کی طرف تمہیں لے جانے والے، رب ذوالجلال کو چھوڑ کے جھولے لال کی طرف جانے والے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے غازی عباس کی طرف بھگانے والے، اور جس نے سورج چاند بنائے اس کا در چھڑوا کے شاہ شمس تبریز کے دروازے پہ بٹھانے والے، اور لوگوں اللہ الموتی جس نے تجھے سب کچھ دیا اس کے در کو چھوڑ کر کے، ان لوگوں کے جو زندہ اور الحی ہے اس کے در کو چھوڑ کے، مرے ہوئے لوگ جو خود محتاج ہیں، جو کروٹ نہیں لے سکتے، قیامت تک کے لیے اللہ کہتے ہیں تم آوازیں دو، آوازیں دو، یہ تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ غافل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا پکار رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم عدلے کا بدلہ دیں گے۔ آیات ابھی ختم نہیں ہوئی، سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آپ کو اور مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، عہد الست یاد کروا رہا ہے۔ پڑھیے گا ضرور، دیکھیے گا ضرور۔ اللہ نے جہاں جہاں وعدے کیے ہیں، وعیدیں کی ہیں، عہد کیے ہیں، ذمہ داری ہے ہماری کہ ان وعدوں کو پڑھیں، ان ارادوں کو پڑھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، بگڑے ہوئے کردار دیکھیں۔ اپنی اصلاح اپنے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میرے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا رب نے پیدا نہیں کیا۔ میرا جب اندر سے من مانے گا اور میں اسے جھنجھوڑ پاؤں گا اور میرا ضمیر جاگے گا، ضمیر کا بحران نہ ہو، تو عہد الست آج بھی یاد کر کے ہم اپنی اصل لائن پہ آ سکتے ہیں، اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے ہاں عزت اور اکرام پا سکتے ہیں، اور کتے والی بدترین مثال اور جانوروں والی اور جانوروں سے بھی گئے گزرے القاب اور جہنم کے ایندھن کی وارننگ سے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر سکتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنتوں میں چلا گیا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، قوم کو اس کی زبان میں پہلے خطبے میں سمجھاتے، دوسرے خطبے میں بھی ان کو واعظ و نصیحت فرماتے۔ یہ دوسرا خطبہ صرف عربی زبان کے اندر رٹے ہوئے جملے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ خطاب کے لیے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، خیر کے لیے، خلاصے کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اور بالخصوص یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں کچھ مجبوریاں ہیں، اور یہ مجبوریاں ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، یہ میں اپنے رش کے لیے بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دوست احباب جمعے سے پہلے
خطبے کے آغاز سے پہلے تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات مت سمجھیے گا کہ ہمیں پہنچائی نہیں گئی، پہنچا دیتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ جس آدمی نے جلدی کی گھر میں اور جمعے والے دن جلدی کروائی، نہایا بھی، گھر والوں کو نہلایا بھی، اور پھر لے کر کے مسجد میں آ گیا، ثم صلی ما قدر له، پھر جتنے اس کے مقدر میں تھے اس نے نوافل ادا کیے، اللہ کے گھر کا تحیہ اور سلام پیش کیا اور سنتیں پڑھیں، جو بھی جتنی بھی، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جمعے سے پہلے، فار اسپیشل۔ پھر جب امام ممبر پہ بیٹھ گیا، اس نے پوری خاموشی اور انہماک کے ساتھ خطبہ سنا۔ خطبے کے دوران معمولی سا اشارہ، معمولی سی حرکت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں، رب کو گوارا نہیں، کہا کہ اللہ اس آدمی کا پورا جمعہ باطل کر دیتے ہیں جو کسی دوسرے کو بلا بلکہ وجہ بھی ہو اور اشارہ کرے، حتیٰ کہ تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ کو گوارا، وہ کسی دھاگے یا کپڑے کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے تو نہیں۔ انہماک اور توجہ اس خطبے کو دینا، اور جو ہی امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے ملائکہ جو بندوں کی حاضری لگانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ حاضری والے دفاتر کو سمیٹ کر کے بند کر کے، حاضری سسٹم بند، جو اس امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے پہنچ گئے انہی کا نام ایڈ ہوتا ہے، باقی کا صرف آنا ہی ہے۔ جمعے کا اجر، جمعے کا ثواب دیگر چیزوں سے بیچارے محروم رہتے ہیں۔ بھائیو آتے تو ہیں، محنت تو کرتے ہیں، نکلتے بھی ہیں، تو وہی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے، اور جمعے والے دن وہ چیزیں نہیں رہی۔ ہمارے بزرگوں میں یہ خوبی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بکر وابتکر، جو خود جلدی کرے اور گھر میں ترتھلی ڈالی ہوئی ہو کہ بھائی جلدی کرو، نہاؤ شابس، تیاری کرو، جمعہ ہے، پہنچنا ہے، یہ ہمارے بزرگوں میں خوبیاں تھیں، وہ کرتے تھے ایسے۔ آج ہم میں کہاں ہے؟ جمعہ کا دن ہے، چلیں جی تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھوڑا یہ دیکھ لیں، مووی لگا لیں، ادھر بیٹھ جائیں، اب جو ہے یہ کر لیں وہ کر لیں۔ نہیں، اس کا اہتمام کیا کریں، جو نہیں آتے وہ نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ تو ٹائم پہ آئیں، وہ تو ٹائم پہ آئیں، تاکہ حاضری مکمل ہو، اللہ کے حضور اجر اور ثواب وہ جو ہے اس کا حصول صحیح طرح سے ہو، دھوکے میں نہ ہوں، ہم جائیں بھی صحیح، سارا دن کھپے بھی، اور اینڈ پہ آ کر کے وہ چیز بھی میسر نہ ہو جس کے لیے نکلے تھے۔ تو مسائل تو ہوتے ہی ہیں، اپنے آپ کو ذرا جوڑیے اور احساس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیے۔ ہماری مسجد کے نمازی بھائی کافی بیمار ہیں، اور اسی طرح حبیب الرحمان صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔ اللہ جو بھی ہمارے دوست احباب اس مسجد کے نمازی، اللہ جتنے بھی مقتدی کسی بھی دکھ در تکلیف میں ان کو بھی، اور اللہ تیرے بندے تیری زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی کسی دکھ میں بیماری میں مبتلا ہیں، میرے مالک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ حادثے کا اس وقت شکار ہیں، کافی سارے احباب نے مجھے آج کہا کہ دوست احباب سے کہنا ذرا تڑپ کے دعا کر دیں، سردیوں کی چوٹیں، اللہ معاف کرے، چوٹ تو کبھی بھی لگے بری ہے، لیکن بہرحال اللہ تکلیف سے نکالے، اللہ ہمارے عزیز و اقارب کے اندر خیر اور بھلائی، اور ہمارے یہ جو ایام ہوتے ہیں دھند کے جن کے اندر اللہ نہ کرے گھر سے نکلتے ہوئے جانے والے پھر واپس لوٹتے ہیں تو یا صحیح سلامت نہیں ہوتے یا پھر وہ زندہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ان حادثوں سے، ان بلیات سے، ان آزمائشوں سے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی مٹی کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی حفاظت کرے اور ایک ایک فرد کو محفوظ رکھے۔ میرا مالک امت مسلمہ کے جو زوال کے اسباب ہیں ان سے انہیں نکال کر کے عروج کا دوبارہ سے جو ہے وہ انہیں ایک نیا انداز دے اور نئے انداز میں ابھرنا اللہ اس کا موقع دے۔ میرا مالک آسانیاں فرمائے، ہمارے فوت شدگان جتنے عزیز و اقارب اور احباب ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔